أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو ہوگی باب نمبر 33، باب نمبر 33 یعنی کتاب التوحید کے ابواب میں سے 33 نمبر باب جو ہے، اس باب کا کیا موضوع ہے اور کیا کچھ نصوص پائے جاتے ہیں، ان پر کیا ہے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح باتیں کہنے کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی کیا ہے توفیق دے۔ اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسا نام شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کو نہیں دیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو نصوص پائے جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں اور 2 روایتیں، ایک حدیث اور دوسرا جو ہے عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول ہے، ان پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس باب کا موضوع یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے مکر یا اللہ کی تدبیر سے غافل نہ ہو۔ اصل ہے مکر، یعنی افامنوا مکر اللہ سے اللہ کا فرمان ہے کہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ تو مکر سے مراد ادھر اللہ کی ایک خاص تدبیر ہے، اور مزید وضاحت اگر چاہیں تو تدبیر سے مراد ادھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو سزا دیتا ہے، گرفت ہوتی ہے اس کی، تو یہ اللہ کی ایک خاص تدبیر، اور اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے مکر اللہ۔ تو باب کا موضوع، اس باب کا یعنی کتاب التوحید کے ابواب میں سے یہ باب، اس کا موضوع اگر دیکھا جائے تو یہ کہ انسان اللہ کی تدبیر سے اور مکر اللہ سے غافل نہ رہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہے، کیونکہ یاد ہوگا کہ گزشتہ ملاقات میں جس باب پر ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کا تعلق توکل سے تھا، اور اس سے پہلے خوف الہی سے تھا، خشیت الہی سے تھا۔ تو یہ سب قلبی اعمال ہیں، قلبی اعمال یعنی جن کا تعلق قلب، دل سے، انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ، اعتماد، یہ اصل طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق اس کے دل سے، اس کے قلب سے ہے انسان کے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس توکل کے بعض آثار انسان کے اعمال پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصل طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق کیا ہے؟ قلب سے ہے۔ اسی طرح ڈر اور خوف بھی دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالی سے تو اس کا تعلق بھی کیا ہے؟ قلب سے ہے۔ اور یہی چیز کیا ہے؟ تدبیر الہی سے متعلق ہے کہ انسان اللہ کے تدبیر سے، مکر اللہ سے غافل نہ رہے، بلکہ ہمیشہ اسے یہ معلوم رہے کہ، اور یہ استحضار اس کے اندر پایا جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے غافل نہیں، ہمارے تمام اعمالوں کو دیکھ رہا ہے، اور کہیں پر ہم سے کچھ چوک غلطی ہو جائے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت میں ہم دنیا ہی میں کیا ہے پائے جائیں۔ تو اس معاملے سے انسان کیا ہے؟ غافل نہ رہے، اور اس قسم کی غفلت کو دور کرنا اور دل میں یہ استحضار پایا جانا، یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک قلبی عبادت ہے جس کا تعلق قلب سے ہے۔ اور یہ توحید کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر یعنی کتاب التوحید میں اس مسئلے کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر کسی نے ایمان لے آیا اور اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، تو اس عقیدے کا اور اس فکر کا اس عقیدے کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ بندہ اسی سے ڈرے اور اس کے
کسی بھی معاملے سے بندہ کیا ہے غافل نہ رہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کے دل میں جو باتیں پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ یعنی آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن کیا کوئی ایسی چیز یا کوئی شخص ہے کہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان دعویٰ کرے سامنے والا اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالے، اور بسا اوقات اس کا دعویٰ صحیح بھی پایا جاتا ہے، اور یہ صحیح جو پایا جاتا ہے یہ نہیں کہ اس کو دل کے بارے میں علم ہے، آپ کے یعنی غیب کے بارے میں، بلکہ بس اس نے ایک اندازے سے کہہ دیا اور وہی بات کیا ہے صحیح اتر آئی، یا آپ کی طرف سے کوئی ایسی حرکت پائی گئی جس سے یہ اشارہ ملا کہ ہاں اس کے دل میں اس قسم کی بات ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک ایک ایسی ذات ہے کہ وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام ان باتوں کے بارے میں بھی معلوم ہے جو سینوں میں کیا ہے پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل طور پر علم ہے۔ تو یہ توحید کا تقاضا ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے، اور اسی طرح اسی ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدبر سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تدبیر کو، مکر اللہ کو ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ چیز اور اس کا استحضار پایا جانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ کہ قرآن مجید میں جب اس کا ذکر آیا کہ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ تو مکر کسے کہتے ہیں؟ یہ خاص طور یعنی عام طور پر اگر دیکھا جائے تو مکر سے مراد ہے دھوکہ فریب، یعنی کہتے ہیں ہم کہ فلاں بہت دھوکے باز اور بہت مکار ہے۔ کیا مطلب مکار؟ دھوکے باز ہے وہ، اور فریب اس کے اندر پایا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اسے مکر کہا جاتا ہے، مکار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب کہا گیا افامنوا مکر اللہ، تو ادھر مکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات یعنی کامل ذات ہے، اور مکاری جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں وہ صفت کمال میں سے نہیں ہے، وہ صفت کمال میں سے نہیں ہے بلکہ صفت نقص میں سے ہے۔ اسی لیے کوئی شخص اگر مکار ہے، دھوکے باز ہے، تو اسے ہم اچھا نہیں سمجھتے، اسے ہم سماج کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ مکر اللہ، تو مکر اللہ سے مراد ادھر کیا ہے؟ مکر اللہ سے مراد ادھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت اس شخص کی ہو، اس شخص کی ہو جو اس گرفت کا، اس عذاب کا، اس سزا کا مستحق ہے، اور اس طرح اس کو سزا ملے کہ اسے اس کا احساس بھی نہ ہو کہ ہاں میری گرفت ہونے والی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو مثلا جو چوری کرتا ہے، ایک مثال دے دیں، چوری کیا، کسی کا ناحق قتل کیا، کوئی اور جرم کیا، اسے برابر یہ خدشہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ، سی آئی ڈی یا کوئی سرکاری ملازم ادارہ کوئی آ کر مجھ کو پکڑ نہ لے، گرفت نہ کر لے، چھپ چھپا کے رہتا ہے۔ صحیح کہ نہیں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے، جرم کے ارتکاب کیا ہے، اور میری گرفتاری ہو سکتی ہے، تو ادھر اسے اس کا احساس ہے۔ اسی لیے چور کبھی ایک جگہ نہیں رہتا، چوری کرنے کے بعد اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، ایک رات ادھر یا رات کا کچھ حصہ ادھر، اگلے کچھ رات کا حصہ کہیں اور پر رہنے کی کوشش کر، جگہ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اگر اس کا ایمان برابر نہیں، اس کے اندر مضبوط نہیں، اور توحید اس طرح نہیں پائی جاتی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، جو صحیح توحید خالص ہے، تو انسان اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کی گرفت سے غافل رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں، اگر یہ کوئی جرم ہوتا ہے تو اللہ مجھے کیوں کھلاتا پلاتا؟ یعنی آج انسان اگر اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، یا کوئی انسان اپنے ماتحت پر خرچ کرتا ہے، جب وہ اس کی نافرمانی کرنے لگے تو انسان دکھی ہوتا ہے، اسے سزا دینا چاہتا ہے،
اس کے دکھ درد، اس کی پریشانی کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر جو احسان کرتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ اسے روک دیتا ہے. صحیح کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص جو واضح طور پر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، کافر ہے، چاہے اس کا تعلق ہندو مذہب سے ہو یا کسی اور مذہب سے ہو، یہودی ہو، عیسائی، کسی بھی مذہب سے، لیکن تب بھی وہ اس کے باوجود کیا، وہ کھا پی رہا ہے، اچھی خاصی اس کی آمدنی ہے، مشروع طریقے سے، جائز طریقے سے محنت کرتا ہے، اس کے رزق میں وسعت پائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ ایسا مجرم شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، بلکہ اللہ کی گرفت جب آئے گی، سزا آئے گی، اللہ کی تدبیر جو ہوگی بطور سزا، اس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. تو یہ مکر اللہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کا مکر یا اللہ کی تدبیر سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سزا اور جرم کا نتیجہ جو ہو، سزا جو ہے وہ آپ تک پہنچے، یعنی اس تک جو اس کا مستحق ہے، اور اسے اس کا احساس بھی نہ ہو کہ اب میری گرفت ہونے والی ہے. بالکل مگن ہے وہ برائی میں، برائیاں کرتے جا رہا ہے، ظلم کرتے جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت برابر آتی ہے، اچانک آتی ہے. فرعون ایک واضح مثال ہے. اللہ نے اسے کتنی چھوٹ دی. وہ کیا کہا کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. یعنی ایسی بات اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا، اور اس کے بعد بھی کسی نے نہیں کہی یہ بات. انا ربکم الاعلی، میں تم سبوں کا سب سے بڑا رب. بہت رب ہیں تمہارے، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کا جو رب ہے وہ میں ہوں، کوئی اور نہیں. بالکل اپنی سرکشی پر آمادہ، غافل اللہ کی تدبیر سے. اور کس طرح اللہ کی تدبیر تھی اس کے ساتھ؟ یعنی اتنا زیادہ وہ منغمس ہو گیا برائی میں اور تکبر میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم اپنی عصا، اپنی لاٹھی مارو، تو کیا ہے یہ راستہ تمہارے لیے ہموار ہو جائے گا اور دریا کا پانی دونوں طرف پہاڑیوں پر چلے جائے گا یا ایک کنارے ہو جائے گا. تو اس وقت فرعون نے کیا کہا تھا کہ ہاں یہ میرے ڈر سے، میرے ہی معاملات سے کیا ہے یہ میرے وجہ سے کیا ہے یہ راستہ ہموار ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جیسے پار ہوئے، اور جیسے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس میں داخل ہوا بیچ میں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر اسے کیا غرق کر دیا. اس نے کیا سوچا تھا کہ مجھے غرق کیا جائے گا؟ یہ مطلب ہے مکر اللہ، کہ اللہ کی پکڑ آئے گی تو اچانک آئے گی، انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اور یہی چیز یعنی صرف ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے جو غیر مسلم ہیں یا کفار ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ، بلکہ ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ ہے. یہاں تک کہ وہ شخص جو کلمہ گو ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان، یقین رکھتا ہے، قرآن پر ایمان ہے، اگر اس سے کبھی کوئی نافرمانی ہو جائے تو کبھی غافل نہ رہے اللہ کی تدبیر سے، ڈرتا رہے. اور اسی لیے فوری طور پر اسے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ توحید کا ایک اہم تقاضا، ایک جز ہے کہ بندہ اللہ کے تدبیر سے، مکر اللہ سے کبھی کیا ہے غافل نہ رہے. اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے، ایک اہم بات اور بتا دیں، اس کے بعد جو ہے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یعنی جو نصوص پائی جاتے ہیں قرآن آیت وغیرہ کی تشریح کی طرف جائیں گے. وہ یہ ایک آخری بات کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کو مکر سے موصوف کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جس طرح انسان کو ہم کہتے ہیں مکار ہے فلاں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایسا کہنا درست ہے؟ کیونکہ قرآن میں کیا آیا؟ مکر اللہ، اللہ کا مکر، اور انسان میں مکر کرتا ہے. مستقل طور پر یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے والعیاذ باللہ میں مکاری پائی جاتی ہے، تو ایسا کہنا کیا ہے درست نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں، مکر کے مقابل جو صفت ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو، بندوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے، درگزر کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ صفت کمال کے مقابل میں
اس صفت کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی کمال کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اللہ غفور رحیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہر گناہ کو ایسے ہی معاف کر دے گا، ہر ایک کو معاف کر دے گا۔ اللہ اچھا بدلہ دینے والا، یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ اچھا بدلہ دے گا۔ اچھا بدلہ اسی وقت دے گا جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے گا، ورنہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے بندہ تو اسے کیسے اچھا بدلہ ملے گا؟ اگر ہم اس حالت میں بھی کہہ دیں کہ اللہ اس حالت میں اسے اچھا بدلہ دے گا تو یہ عادل اور انصاف نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایک صفت ذکر کی جائے کہ اللہ اچھا بدلہ دینے والا ہے، اور لوگوں کے ساتھ درگزر معافی کا معاملہ کرنے والا ہے، اسی کے مقابل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تدبیر بھی پائی جاتی ہے اور مکر بھی پایا جاتا ہے، لیکن مکر ادھر وہ نہیں جو ہم انسانوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں سوچتے ہیں، بلکہ ایسی سزا جو کہ انسان اس کا مستحق ہے اس تک پہنچے اور اسے اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے پہلی آیت کریمہ جس کا ذکر فرمایا ادھر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس طرح ہے، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں گرفت نہیں کرے گا، اللہ کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ تو ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے مکر سے وہی لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی قیامت والے دن جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جہنم کی آگ کے مستحق ہیں، وہی اپنے آپ کو اللہ کے مکر سے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ورنہ ایمان والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آگے اگلی آیت اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَمَن يَقْنَتُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہو؟ اگر کوئی ہے تو صرف وہی لوگ ہیں جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے۔ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن بندہ کبھی کبھار کیا ہے، کسی پریشانی، کسی بلا، کسی مصیبت میں اگر پھنس جاتا ہے تو بعض دفعہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا، تو مجھ پر رحم کیوں نہیں کر رہا؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو انسان مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ مایوسی کا شکار کون ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الا الضالون، صرف وہی لوگ جو گمراہ ہیں، بھٹک چکے ہیں۔ تو یہ بھی اگر دیکھا جائے یعنی ایمان کا اور توحید کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث جو کہ بزار اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کو اہل علم کی ایک جماعت نے کیا ہے درجہ حسن دیا ہے، جیسے کہ علامہ سلیمان آل شیخ اور دیگر اہل علم۔ حدیث اس طرح ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑے کبیرہ گناہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 والیأس من روح اللہ، والیأس من روح اللہ، اللہ کی مہربانی سے مایوس ہونا، مایوس ہو جائے انسان کہ اللہ مہربان نہیں۔ تو یہ مایوسی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ گویا کہ انسان نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والامن من مکر اللہ، کہ انسان اللہ کے مکر، اللہ کی تدبیر سے غافل رہے، غفلت میں پڑ جائے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، تو یہ بھی کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے کئی گناہ ہیں اور بھی احادیث میں آئے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں ایک گناہ یہ بھی ہے کبیرہ کہ بندہ الامن من مکر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے مکر اور تدبیر سے اپنے آپ کو کیا ہے غافل سمجھے، اور یہ غافل رہے یا اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، تو یہ بھی کیا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک آخری روایت جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے،
فرماتے ہیں اکبر الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ، فرمایا نمبر 1 الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں میں بھی اور بڑے گناہ جو ہیں، نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ آگے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، والامن من مکر اللہ، والامن من مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، انسان نہ ڈرے اللہ کی سزا سے، بے خوف رہے اللہ کی گرفت سے، یہ بھی اکبر الکبائر، کیا ہے؟ اکبر الکبائر۔ آگے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے، والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ اکبر الکبائر میں سے۔ آگے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، والیأس من روح اللہ، کہ اللہ کے فضل سے مایوس ہونا، اللہ کے فضل و کرم سے انسان مایوسی کا شکار ہو جائے، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ تو اس حدیث سے اور اس سے قبل جو حدیث گزری ہے، دونوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اور ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے گرفت سے اور اللہ کے تدبیر سے انسان بے خوف ہو جائے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، مأمون سمجھے، تو یہ گناہ ہے۔ اور کیسا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اور کبیرہ میں بھی سے کون سا ہے؟ اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ میں بھی جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے کیا ہے؟ اسے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا۔ اسی لیے محترم حضرات، یہ بات بے حد ضروری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے، کہ ہمیشہ ہمارے اندر یہ استحضار پایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر ایسی تدبیر ہے اور ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ بندے کو اس کے بارے میں خبر بھی نہیں ہوتی، اچانک کیا ہے معاملہ پیش آتا ہے۔ اس لیے قیامت کے معاملہ اگر دیکھیں، وہ بھی اچانک آئے گا، قیامت آئے گی، اور اس لیے دیگر اور بھی جو ہے معاملات ہیں، یعنی آپ خود دیکھیے، یعنی ایک حدیث ہے، جیسے کہ یعنی یہ حدیث ادھر مذکور نہیں ہے آپ کی کتاب میں، یعنی جو متن ہے، لیکن اس کا تعلق موضوع سے ہے، بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے درج صحیح دیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، کہ اگر تم دیکھو کہ کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی اس کی نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کا ارتکاب کرا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اسے دیتے جا رہا ہے۔ یعنی یہ بات صرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے سماج معاشرے میں جن کو ہم بہت اونچے مقام پر دیکھتے ہیں، چاہے سیاسی مقام ہو یا کوئی اور مقام ہو، اپنے ماتحتوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں اور بے انصافی کا معاملہ آتا ہے، ناشکری، اور خود جو ہے اللہ کے اس کے ساتھ شرک کر، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں نوازا ہے، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس قسم کے انسان کو دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی، بڑی سے بڑی نافرمانی ہو، اکبر الکبائر کا مرتکب ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا اس کے لیے کھلی، کھول دیا ہے اللہ نے، اسے ہر چیز مل رہی، تو تم سمجھ لو یہ استدراج ہے۔ استدراج مطلب یہ کہ اللہ نے اسے چھوٹ دے دی، لو تم پوری دنیا لے لو، سب کچھ لے لو، سب کچھ کر سکو تم اپنی مرضی سے، لیکن جب گرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بہت ہی سخت گرفت ہوگی، کیونکہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے، ظلم کرے، زیادتی کرے کسی پر، اور جب فوری تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی، تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے،
حقیقت میں وہ دھوکے میں پڑ گیا ہے. خوش فہمی یہ کہ اگر میں غلط ہوں تو میری پکڑ ہوتی، میری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی. جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت سے کی. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ ان باتوں کو انہوں نے بھلا دیا، عمل نہیں کیا. کن باتوں کو؟ ما ذکروا به، جن باتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی کہ تم آخری نبی پر ایمان لے، تم نبی پر ایمان لے آؤ، آسمانی کتاب پر ایمان لے آؤ. یہ ساری نصیحتیں انہیں کی گئی تھی. جب انہوں نے ان باتوں کو اہمیت نہیں دی، نسو بھول گئے، بھلا دیا انہوں نے ان باتوں کو، اہمیت نہیں دی، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے ہر چیز کا دروازہ کھول دیا. کل شیء کا لفظ آیا کہ ہر چیز، پوری دنیا ہم نے ان کے لیے کیا ہے؟ کھول دی. آگے کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا، جب ہم نے پوری دنیا ان کے لیے کھول دی اور وہ خوشی میں مبتلا ہو گئے، فرح خوش ہو گئے کہ ہم کو تو سب کچھ مل گیا، بما اوتوا. آگے کیا ہوا؟ اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کی گرفت، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو، ان کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے کیا ہے بچا سکیں. بالکل غافل تھے، مگن ہے دنیا میں. آج دیکھیے یعنی دنیا کا جائزہ اگر ہم لیں تو بہت مثالیں اس کی پائی جائیں گی. ارے بھائی وہ تو جو ہے انہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، لیکن تب بھی وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہے. مسلمان یہ نہیں سوچتا. مسلمان کا اس پر ظاہری چیزوں پر ایمان نہیں، اس کا ایمان اللہ کے اس فرمان پر ہونا چاہیے کہ اس کو جو کچھ ملا وہ بھی اللہ ہی نے دیا، اللہ غافل نہیں، ان سے دے دیا تاکہ خوب اچھے سے مزید غفلت میں پڑ جائیں. جب خوب زیادہ غافل ہو جائیں گے، اللہ کو بھلا دیں گے بالکل، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ اخذناہم بغتہ، اللہ اچانک ان کو پکڑے گا، اچانک ان کی کیا ہے؟ گرفت ہے. اور ایک مثال گزر چکی ہے، قرآن مجید میں ہے اور اسی طرح یعنی احادیث میں ہے. فرعون کی مثال ہے، قارون کی مثال ہے، دیگر بہت لوگوں کی مثال ایسے پائی جاتی. تو یہ سارے معاملات ہیں محترم حضرات، جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر بہت ہی بہترین تدبیر ہوتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اور نہ تو کوئی اس جیسے تدبیر انجام دے سکتا ہے. اور اسی کو جو ہے یعنی قرآن مجید میں کیا ہے؟ مکر اللہ سے تعبیر کیا گیا. ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تدبیر پایا جائے یا جو مکر اللہ پایا جائے، اس سے کیا ہے، چاہے ہم ایمان والے ہیں اور کسی بھی انسان کو عام طور پر دیکھا جائے غافل نہیں ہے. ہم نے اگر توحید کا اقرار کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، تو اس توحید کا ایک حصہ، ایک جز اور ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے تدبیر سے ہم بے خوف نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نافرمانیوں پر کیا ہے؟ اپنے بندوں کو کیا ہے؟ اپنی گرفت میں لیتا ہے، انہیں سزا دیتا ہے. تو اسی لیے جب اس بات کا استحضار ہمارے اندر پایا جائے گا تو بندہ یعنی بشریت کے بنا پر، تقاضے کے بنا پر کیا ہو، کبھی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، پہلی فرصت میں وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار کرے گا. ورنہ اگر اس کا استحضار نہ پایا جائے اس بات کا تو انسان غافل رہے گا، برائی کا ارتکاب کیا، مزید اور برائی کا ارتکاب کرے گا، توبہ استغفار کی اسے توفیق نہیں ملے گی. تو اس بات کو ہم برابر کے اپنے ذہن میں رکھیں اور دوسروں کو امن و امان، عیش و عشرت کی زندگی میں دیکھتے ہوئے ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ نے کیوں انہیں چھوٹ دی ہے کسی حکمت کی بنا پر. لیکن جب پکڑ آئے گی تو وہ بہت ہی مختلف پکڑ ہوگی جس کے بارے میں کبھی آپ بھی کیا ہے نہیں سوچ سکتے، کوئی اس کے بارے میں کیا ہے سوچا نہیں. اور پکڑ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہ پڑے. یعنی آج اگر دیکھا جائے تو کتنے یعنی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، خاص طور پر جو غیر مسلم ہیں، جن کا اللہ کے وجود پر ایمان نہیں، یا اللہ کے اگر وجود پر ایمان ہے بھی تو انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، بڑے بڑے جو ہے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، سود ہے وغیرہ وغیرہ. دنیا ان کے پاس کمی نہیں اس چیز کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا. اچانک خبر ملتی ہے کہ اس شخص نے کیا ہے
اپنی زندگی اپنے ہاتھوں ختم کر لیا، خودکشی کر لی۔ تو یہ بھی تدبیر کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ تدبیر کا ایک حصہ۔ اس نے خودکشی کیوں کی؟ ایسے ہی انسان خودکشی نہیں کر لیتا۔ بہت ممکن ہے دن بھر وہ بظاہر میڈیا میں، فوٹو میں ادھر ادھر خوش نظر آ رہا ہے، لیکن جب رات کو بستر پر سونے جاتا ہے اس کی کیا حالت ہے وہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسے سکون کی نیند اس وقت آتی ہے کہ نہیں آتی، کس سکون میں ہے اور کیسا سکون ہے وہ تو وہی بتا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت ساری اس میں جو ہے یعنی پہلو سے جو ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی گرفت اور اپنے پکڑ سے کیا ہے ہمیں ہمیشہ کیا ہے محفوظ رکھے، دور رکھے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا ہے توبہ استغفار کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا